الصلاة خير من النوم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ان لوگوں نے اپنا بڑا نقصان کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اسے تسلیم نہ کیا، یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو یاد نہ رکھا اور گناہ کر کر کے اتنے گناہ کیے کہ اللہ ناراض ہو گئے اور ان کے ایمان برباد ہو گئے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے حسرت، ہائے افسوس ان گناہوں پر جو ہم نے اس دنیا میں کیے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم، اپنی پیٹھ پر، اور اس بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر بوجھ ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، سن لو یہ سب سے برا بوجھ ہوگا جو وہ کل بروز قیامت اٹھائیں گے۔ زندگی باقی ہے، توبہ کر لی جائے، اور توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سچی پکی توبہ کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے وقت ہے۔ بچے کھیلتے ہیں تو وہ اپنا وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف کرتے ہیں، کھیل کے بعد آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی وجود ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کھیلا ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر انسان کتنی بھی محنت کر لے، آخر کا قبر میں جائے گا تو ساری محنتیں دنیاوی یہیں رہ جائیں گی، نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو سچی پکی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک جو باتیں کہتے ہیں کافر اس سے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اے محبوب ہم اس بات کو جانتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ حضور رنجیدہ ہوں تو اللہ ان کے رنج کو دور فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا۔ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، جو کافروں نے انہیں جھٹلایا اور جو انہیں تکلیفیں دیں تو ان رسولوں نے صبر کیا۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام عام کریں، قرآن و حدیث کی دعوت عام کرنے میں جو تکالیف برداشت ہم کریں گے اور جو لوگوں کی طنز و تانوں کو ہم سنیں گے تو اللہ تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا
اور اس کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر تم پر ان کافروں کا اعراض شاق گزرتا ہے، اس کا تمہیں افسوس ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لو، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، مگر پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کریمہ میں کافروں کی ضد کا بیان ہے اور ہر دھرمی کا بیان ہے کہ نشانی تو اسے فائدہ دیتی ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی وسوسہ ہو، کوئی الجھن ہو. کافر تو سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا. تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے. اللہ تعالی نے کسی پر جبر نہ فرمایا، اسے مجبور محض نہ بنایا، بلکہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں یا وہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں. انسان اور جنات صرف انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ جنت یا جہنم دونوں میں سے کون سی راہ اختیار کرتے ہیں. باقی جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس اے لوگوں تم نادانوں میں سے نہ ہونا اور اس کی حکمتوں کے بارے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہونا. نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور کافر غور سے سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور ان کے دل نصیحت کو قبول کرنے سے مردہ ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی سنیں غور سے سنیں، توجہ قرآن پاک کی طرف رکھیں. جب قرآن پاک غور سے سنا جائے تو قرآن پاک دلوں کو نرم کر دیتا ہے. والموت، اور کافر جو دل کے مردہ ہیں، مردہ دل ہیں، انہیں اللہ تعالی جسمانی موت دے گا، اور پھر یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا کل بروز قیامت. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا، اور کافر بولے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان پر نازل کیوں نہ ہوئی. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تعالی آیت نشانی نازل کرنے پر قادر ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. مراد یہ ہے کہ یہ جو نشانی طلب کرتے کہ آسمان سے فرشتہ اترے اور ہمیں بتائے کہ یہ سچے نبی ہیں، پھر کبھی کہتے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں مالدار بنا دیجئے، ہمارے لیے ایک سونے کا باغ بنائیے جس کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں، اور اوپر سے آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی نظر آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم ایمان لائیں گے. کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے.
اس طرح کے مختلف وہ مطالبات وہ کیا کرتے، یہ مطالبات کرتے اور وہ مطالبات پورے نہ ہوتے تو یہ اعتراضات کرتے اور کہتے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن پاک عطا فرمایا، قرآن کی ہر آیت کو ہم آیت کہتے ہیں، کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا؟ آیت کے معنی ہی نشانی ہے، تو قرآن کی ہر آیت ایک نشانی ہے، اور کیسی نشانی ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو ایک آیت جیسی بنا کے دکھاؤ، وہ نہ بنا سکے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس سراپا آپ معجزات، آپ کی آنکھ مبارک بھی معجزہ، آپ کا کان مبارک بھی معجزہ، اس کے علاوہ آپ نے سینکڑوں معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی یہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جو ہم نشانی مانگ رہے ہیں وہ مل جائے، اور اس کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر جو یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں وہ بڑی نشانی انہیں عطا کر دی جاتی، پھر ان کی مہلت ختم ہو جاتی، کیونکہ پھر ایمان بالغیب کا معاملہ نہ رہتا، وہ تو غیب کو سامنے ظاہر کر دیا جاتا۔ پھر اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اجتماعی کافروں پر عذاب آتا، اور جس طرح طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہلاک ہو گئے، پوری دنیا کے کافر ہلاک ہو جاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ اس مہلت کا یہ نتیجہ ہوا کہ کئی کافر مسلمان بھی ہو گئے، اور جو کافر مسلمان نہ ہوئے ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ ارشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے، بے شک اللہ تعالی نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر وہ نہیں اتار رہا، اس کی حکمت ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، ارشاد فرمایا زمین میں چلنے والا جانور اور وہ پرندہ جو اپنے پروں سے اڑ رہا ہے، الا امم امثالکم، وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہیں، تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، مگر ان میں اور تم میں فرق ہے۔ ایک لحاظ سے یہ کہ ان کی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، پھر مر کر مٹی میں مل جانا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اور تمہیں اٹھنا ہے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے۔ دوسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں الا امم امثالکم سے یہ مراد ہے کہ پرندوں اور جانوروں کا نظام، جسم کا نظام اور انسان کے نظام میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، جانور بھی اسی انداز میں دیکھتا ہے۔ جس طرح ہم کان سے سنتے ہیں، جانور کا نظام سننے کا بھی وہی ہے۔ ہمارے جو ہضم کا نظام ہے وہی ہضم کا نظام، ہاضمے کا نظام جانوروں کا بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں افزائش نسل کا جو نظام ہے وہی نظام جانوروں میں بھی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی معرفت نہ رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ بلکہ وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کو تو مر کر پھر جہنم میں نہیں جانا، وہ خود اپنے ہاتھوں جہنم میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الا امم امثالکم، زمین میں چلنے والے جانور اور وہ پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں تمہاری طرح وہ مخلوق ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو باقی نہ رکھا، قرآن پاک میں
ما کانا ما یکون کا علم ہے، اولین آخرین کے علوم کے خزانے ہیں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. صم و بکم، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. آنکھ تو ہے، آنکھ دیکھتی بھی ہے، لیکن حق دیکھنے سے ان کی آنکھ اندھی ہے. کان بھی ہیں، کان سنتے بھی ہیں، لیکن حق اور ہدایت کی بات سننے اور سمجھنے سے کان آری ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے گمراہ فرما دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت اس کے مقدر میں باقی نہیں رہتی. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بار بار عذاب مانگتے اور کہتے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس زمانے میں جو حالات تھے کہ کفار مکہ شرک کیا کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، اور پھر کہتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آئیتکم، ذرا تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اس وقت پوجا کرو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. تو ایسے عذاب کے وقت وہ اللہ ہی کو یاد کریں گے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو یاد کرو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مشکل کو، جس مشکل میں تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، وہ دور کر دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. پھر یہ تو مشرکوں کی مذمت ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو، نماز ایک نہیں پڑھتا اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اسے اللہ ضرور یاد آتا ہے. یعنی اس کا ضمیر ملامت ضرور کر رہا ہے، اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا ہے اور گناہوں میں یہ آواز دبی ہوئی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے اب نیا وار کیا ہے. وہ نیا وار یہ ہے کہ لوگوں کو ماڈرن، روشن خیال ہونے کا تصور دے کر یہ تصور دیا جائے کہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. جب گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے اور ضمیر کی آواز کو ایسا دبا دیا جائے کہ وہ مشکل میں بھی نہ اٹھے، تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ مشکلات میں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے.